بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے مبارک مطہر اور مقدس کلام مجید میں سے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آیت نمبر 154 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف حاصل فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ رب نے اپنے بندوں کو اور اپنے محبوب کے غلاموں کو ایک حکم ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ جو لوگ میرے راستے میں اپنی جان قربان کرتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، فرمایا کہ بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات نے اپنے ان بندوں کی مدح اور ستائش اور تعریف توصیف بیان فرمائی ہے کہ جو اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو بھی اللہ کے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ تم نے انہیں مردہ نہیں کہنا۔ شہادت ایک بہت بڑا مرتبہ عظیمہ ہے۔ اللہ جس کو یہ توفیق عطا فرما دے وہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود رب کائنات نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ رب نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں بھی لے لی اور ان کے مال بھی لے لیے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں ان اللہ اشتری، اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے۔ اور قیمت کیا عطا فرمائی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور بدلے میں قیمت میں انہیں جنت عطا فرما دی۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان والوں کو جان اور مال دیا کس نے تھا؟ لائے کہاں سے تھے؟ حاصل کہاں سے ہوا تھا؟ تو اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، بچہ بچہ یہ بات جانتا ہے کہ جان بھی اللہ نے دی اور مال بھی اللہ نے دیا، اور بغیر کسی معاوضے کے دیا، بغیر کسی قیمت کے دیا، بغیر کسی بدلے کے دیا، اپنی مرضی سے دیا، خود دیا، اور جب دے چکا
تو پھر یہی دو چیزیں اس نے ایمان والوں سے لی نہیں بلکہ خریدی ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان دی تھی مجھے واپس کر دو، میں نے مال دیا تھا اب مجھے دے دو، یہ نہیں، دی تھی بغیر قیمت کے اور لے رہا ہے قیمت کے ساتھ۔ کہیے گا سبحان اللہ۔ یہ دونوں چیزیں دی تھی بغیر قیمت کے اور لے رہا ہے قیمت کے ساتھ۔ دی تھی بغیر کچھ لیے اور لے رہا ہے کچھ دے کر۔ وہ کتنا کریم ہے، وہ کتنا رحیم ہے۔ اچھا، جب کوئی کسی سے کوئی چیز خریدتا ہے تو خریداری میں زبردستی مجھے بولیے نا، زبردستی خریدار زبردستی نہیں کر سکتا۔ سودا طے ہوتا ہے، قیمت طے ہوتی ہے۔ اگر بیچنے والا رضامند ہو تو خریدار لیتا ہے، وگرنہ وہ لے نہیں سکتا، لیتا نہیں ہے۔ رب نے ایمان والوں سے جان اور مال لیا نہیں، خریدا ہے۔ پھر سودا طے ہوا، ایمان والوں نے کہا مولا اس کے بدلے میں ہمیں جنت چاہیے۔ رب نے فرمایا لے لو جنت۔ ایمان والوں نے جان بھی رب کو دے دی، مال بھی ایمان والوں کو دے دیا، بدلے میں رب نے دے دی، مجھے بولیے نا، رب نے جنت عطا فرما دی۔ اچھا، وہ رب کتنا کریم ہے کہ ایمان والوں سے مال اور جان لے کر بدلے میں انہیں جنت عطا فرما دی۔ اور وہی جان جب اللہ کے راستے میں کوئی دے، اب حق تو یہی ہے نا کہ جان بھی اللہ کی ہو گئی، وہ اسے خرید لی، مال بھی اللہ کا ہو گیا، اسے خرید لیا۔ اب ایمان والا جان کا بھی مالک نہیں رہا، مال کا بھی مالک نہیں رہا، اب یہ امانت دار ہے۔ مال کا بھی امانت دار، جان کا بھی امانت دار۔ خریدار جب کہے جیسا کہے اسے جان کو بھی قربان کرنا پڑے گا، مال کو بھی قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کے بعد تو امانت کے طور پہ ہے۔ لیکن وہ رب بڑا کریم ہے، وہ ہر وقت ہم سے جان کا مطالبہ نہیں کرتا، لیکن جب وہ جس پر کرم فرما دے وہ اسے کہتا ہے آ جا میری راہ میں، جہاد کر، جنگ کر، دشمنوں کے ساتھ ٹکرا جا اور اپنی جان قربان کر دے۔ اور یہی جان جب قربان ہو جاتی ہے، جو قربان کر دیتا ہے، پھر مولا ایک اور حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو، اپنے محبوب کے غلاموں کو، وہ کہتا ہے کہ یہ جو جا رہا ہے، جس کی گردن کٹ گئی ہے، جس کے بازو کٹ گئے ہیں، جس کے پاؤں کٹ گئے ہیں، جس کا جسم کا ایک ایک حصہ زخمی ہو گیا ہے، بظاہر یہ تڑپ رہا ہے، یہ پھڑک رہا ہے، اس کا خون بھی بہہ رہا ہے اور اس کا جسم کے حصو حرکت ہو گیا ہے، ساکت، اور آپ کو پرسکون نظر آتا ہے، رب فرماتا ہے اسے مردہ نہ کہنا، اسے مردہ نہ کہنا۔ لیکن انسان، رب نے حکم دیا، انسان نے کہا جی مردہ نہیں کہتا، لیکن دل تو دل ہے، دماغ تو دماغ ہے، سوچ تو سوچ ہے، سوچ تو آ جاتی ہے کہ چلے کہتے نہیں ہیں، لیکن ہے تو صحیح، حرکت جو نہیں کر رہے، کلام جو نہیں کر رہے، گفتگو جو نہیں کر رہے، بات جو نہیں کر رہے، چلے کہتے نہیں ہیں لیکن ہے تو صحیح۔ لیکن ساتھ ہی میرے رب نے ارشاد فرما دیا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، فرمایا فقط یہ نہیں کہ انہیں مردہ کہنا نہیں، بلکہ انہیں مردہ گمان بھی نہیں کرنا۔
انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا، ایسا خیال بھی نہیں کرنا۔ اب ہے رب کا قرآن، ہے رب کا حکم، اور ہم اللہ کے بندے، ہم اللہ کے ماننے والے، ہم نے سر تسلیم خم کر لیا۔ مولا کہتے بھی نہیں، مولا سوچتے بھی نہیں، لیکن یہ جو دنیاوی ہماری زندگی ہے اس میں دو چیزیں ملتی ہیں تو اس کے بعد کوئی نتیجہ ہمیں قبول ہوتا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل۔ ایک لکھا ہوا ہمارے سامنے تحریر آتی ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن ملے تو پانی بن جاتا ہے، یہ ہمارے پاس تھیوری ہے۔ لیکن جب لیبارٹری میں جائیں گے، دونوں چیزوں کو ملائیں گے، دونوں گیسیں مل رہی ہیں تو مائع بن رہا ہے، پانی بن رہا ہے۔ جب ہم نے ہائیڈروجن کو ملایا، جب ہم نے اس میں آکسیجن کو ملایا، جب دونوں کو آپس میں ملا دیا تو پانی بن گیا۔ پہلے تھیوری تھی، اب پریکٹیکل ہو گیا، اب یقین اور پختہ ہو گیا۔ میرے رب نے کہا جو میری راہ میں جان دے دے وہ مردہ، مجھے بولیے وہ مردہ، جس کو نیند آئی ہے وہ سر نیچے کر لے، اور جو جاگ رہا ہے جسے نیند کا غلبہ نہیں ہے وہ اوپر منہ کر کے کہے سبحان اللہ۔ کوئی پابندی تو کوئی ہے، جسے نیند آئی ہے وہ سو جائے۔ وضو اگر البتہ بعد میں کرنا پڑے گا، وہ آپ کو مسئلہ ہے۔ ہاں پھر کوئی اس بحث میں نہ پڑ جائے کہ ایسے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ایسے نہیں ٹوٹتا، وہ مجھے پتہ ہے، لیکن فی الحال بعد میں کچھ اور کر رہا ہوں کہ ذرا جاگ کے بیٹھیے اور میری باتوں کا جواب دیجیے۔ یہ تھیوری ہمارے پاس آ گئی کہ شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے، لیکن ہم سوچنے لگ گئے کہ مولا کہتے بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرتے، لیکن ہم جسے زندہ تصور کرتے ہیں وہ تو بولتا بھی ہے، وہ تو بولتا بھی ہے، وہ تو گفتگو کرتا ہے، وہ کلام کرتا ہے، وہ بات کو سنتا بھی ہے، وہ بات کو سمجھتا بھی ہے۔ میرے رب نے فرمایا اگر تم پریکٹیکل بھی چاہتے ہو تو چلو میدان کربلا میں، اگر تم پریکٹیکل بھی دیکھنا چاہتے ہو تو چلو میدان کربلا میں، تمہیں پریکٹیکل دکھا دیتا ہوں۔ 61 ہجری ہے، 10 محرم ہے، نواسہ رسول اپنے بچوں سمیت، اپنے بھانجوں سمیت، اپنے بھتیجوں سمیت، اپنے رفقا سمیت، اپنے عزیزوں سمیت، اپنے غلاموں سمیت جب شہادت کا مرتبہ حاصل کر لیتے ہیں، اب امام علی مقام کے سر اقدس کو نیزے کے اوپر رکھا گیا، نیزے کے اوپر رکھا گیا۔ یزیدی کوفی قافلہ لے کر چلے، دمشق کا بازار ہے، حضرت منہال رامی ہیں، وہ کہتے ہیں میں آگے آگے چل رہا تھا، دمشق کا بازار تھا، اور میں نے دیکھا کہ قافلے کے آگے ایک اور آدمی جو چل رہا تھا وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا۔ کس کی؟ مجھے بولیے۔ اچھا عجیب تماشا ہے نا، ذرا غور کیجیے۔ قافلے کے ساتھ قافلہ لے کر کون جا رہے ہیں؟ یزیدی، اور امام علی مقام کا سر اقدس نیزے پہ، باقی کوئی مرد قافلے کے ساتھ خاندان اہل بیت میں سے نہیں سوائے حضرت امام زین العابدین کے، اور آپ کو انہوں نے پابندے زنجیر کیا ہوا ہے، اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے سواری پہ ہیں، باقی ساری خواتین ہیں، اور قافلہ لے جانے والے سارے کوفی ہیں، امام علی مقام کو شہید کرنے والے، آپ کے خاندان کو شہید کرنے والے، لیکن وہ بھی آگے چلتا ہوا قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہر قرآن پڑھنے والا حق پہ، ہر قرآن پڑھنے والا حق پہ، امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ حضرت منہال کہتے ہیں وہ آگے چلتا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب وہ اس مقام پہ پہنچا، اِنَّا أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِ
رب نے فرمایا کہ کیا تم کاف والوں کو غار والوں کو عجیب خیال کرتے ہو؟ وہ کتنا عجیب واقعہ تھا کہ وہ غار میں اتنے سال رہے اور پھر زندہ میں نے ان کو اٹھا لیا. تو یہ میرے رب نے اس بات کی حکایت بیان فرمائی. فرمایا کیا تم انہیں عجیب خیال کرتے ہو؟ جب قرآن پڑھنے والے نے یہ آیت پڑھی تو میرے امام علی مقام کے سر اقدس سے جواب آیا. سر اقدس سے جواب آیا. میرے امام نے فوراً آگے سے جواب دیا. فرمایا اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. فرمایا قرآن پڑھنے والے، ہاں وہ واقعی بہت عجیب قصہ تھا، عجیب واقعہ تھا کہ رب نے انہیں 309 اور یا کچھ آگے پیچھے سالوں کے بعد انہیں اٹھا لیا. اتنے سال وہ سوتے رہے، اس کے بعد وہ دوبارہ اٹھا لیے گئے. فرمایا واقعی وہ بڑا عجیب واقعہ تھا، لیکن وہ فوت نہیں ہوئے تھے، ان کی گردنیں نہیں کٹی تھیں، ان کے بازو نہیں کٹے تھے، ان کا خون نہیں بہا تھا، ان کی رگیں نہیں کٹی تھیں. لیکن ان سے بھی عجیب بات تمہیں یہ نظر آئے گی، میرا سر کاٹ دیا گیا، میرے جسم کو لہولہان کر دیا گیا، میرے سر کو نیزے پہ چڑھا دیا گیا، لیکن اب بھی تم قرآن پڑھو گے تو علی کا بیٹا تمہیں قرآن کا جواب دے گا. اللہ اکبر. میرے رب نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا جو اللہ کے راستے میں شہید کر دی جائیں انہیں مردہ نہ کہو. پھر فرمایا انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. یہ تھیوری تھی. میرے رب نے میدان کربلا میں پریکٹیکل دکھا دیا، اور یہی قافلہ جب آگے جا رہا تھا، ایک عیسائی راہب کا گرجا تھا، وہاں پر رات کو پڑاؤ کیا. امام علی مقام کے سر اقدس کو گرجے کی دیوار کے ساتھ سہارا دے کر رکھ دیا گیا. لیکن میں یہ کہوں گا امام علی مقام کے سر کو سہارا نہیں دیا گیا، سر امام نے گرجے کو سہارا دیا. میرے امام کا سر اقدس وہاں جب موجود تھا، رات کو کسی وقت وہ راہب باہر نکلا عیسائی، اس نے دیکھا کہ امام کے سر سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں. باقی سارے سو رہے تھے، ایک پہرے دار جاگ رہا تھا. اس نے پوچھا بتاؤ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ سر کس کا ہے؟ اس نے کہا تم جاؤ کام کرو، کیا پوچھتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ. اس نے کہا یہ رأس الحسین. کہنے لگا یہ حسین کا سر ہے. اس نے کہا من حسین، کون حسین؟ اس نے کہا یہ علی کا بیٹا اور نبی کا نواسا ہے. اس نے کہا وہی علی جو شیر خدا ہے اور وہی نبی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا ہاں. اس نے کہا تم کتنے بدبخت ہو. اس نے کہا کہ اگر ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہوتا تو ہم اسے آنکھوں کی پتلیوں پہ بٹھا لیتے، لیکن تم اتنے سنگ دل ہو گئے ہو. اس نے کہا چلو ایسے کرو، مجھ سے 80,000 درہم لے لو اور آج کی رات کے لیے یہ سر انور مجھے دے دو. اور وہ تو سب کچھ کاری پیسوں کے لیے رہے تھے، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ اسے باتوں سے مشورہ کیا اور سر اقدس اس کے حوالے کر دیا. امام علی مقام کے سر اقدس کو لے کر وہ ساری رات بیٹھا رہا. آپ کے مبارک بالوں سے، مبارک زلفوں سے اس نے گرد کو دور کیا اور خوشبو لگائی، تیل لگایا، حسین خوبصورت، اور اسے ہر لحاظ سے مزین کر کے اپنے سامنے رکھا اور پوری رات زیارت کرتا رہا. اور یہ تو پھر ہو نہیں سکتا نا کہ میرے امام کے سر کو کوئی محبت سے لے کے خوشبو لگائے پھر وہ ایمان سے خالی رہ جائے. جب سر کے وقت ہوا میرے امام کے سر سے نور نکلا اور آسمان تک پھیل گیا. جب اس نے یہ دیکھا تو اس نے امام کے سر کو گواہ بنا کے کہا کہ آج کے بعد تورات بند کرتا ہوں، رب کا قرآن پڑھوں گا، مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے، مجھے کلمہ پڑھا دیجئے.
اور پھر اس نے امام علی مقام کے سر کو دیکھ کر اس کے سامنے امام علی مقام کے سر کو گواہ بنا کر قرآن پڑھنے کا تحیہ کیا اور ایمان قبول کر لیا۔ حضرت مکرم یہ امام علی مقام کا سر ہے، شہید ہونے کے بعد بھی میرے امام کا سر لوگوں کو ایمان تقسیم کر رہا تھا، ایمان تقسیم کر رہا تھا۔ حضرت گرامی جتنا آگے بڑھتا چلے جائیں عظمت اہل بیت کھل کر سامنے آتی ہے، لیکن اس وقت میرے سامنے ایک یہ پرچہ پڑا ہوا ہے، آپ نے وہ بار دیکھا ہوگا، ہر دروازے کے شیشے پر یہ لگا ہوا ہے۔ مسجد کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے، جس کے لیے فرنٹ ٹائل وہ تقریباً 7 لاکھ کا خرچہ ہے۔ فرنٹ پہ جو ٹائلیں لگائی جائیں گی 7 لاکھ کا خرچہ، اور آج کل تو آپ کو سمجھانا اور آسان ہو گیا ہے کہ اس لیے کہ اگر چودھری صاحب کے گھر کو ٹائل لگی ہو اور مسجد کو نہ ہو تو پھر کیسا لگے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ چودھری صاحب، راجہ صاحب، ملک صاحب، خطیب صاحب، امام صاحب، کوئی بھی ہو، اپنے گھر کو اگر بار ٹائل لگاتا ہے تو اللہ کا گھر اس سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کے گھر کو سجایا جائے، خوبصورت بنایا جائے۔ یہ 7 لاکھ کا خرچہ ہے۔ یہ جو ممبر جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اب اپنی عمر گزار چکا، اسے جب ہم تھوڑا آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس بیچارے کے بازو الگ ہو جاتے ہیں، اس کے پاؤں الگ ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ ممبر بھی بنوانا ہے، اس کے لیے تقریباً 60,000 کا خرچہ ہے۔ فرنٹ لینٹر یہ جو سامنے کا حصہ ہے اس میں کہیں یا شاید پورا لینٹر ڈالنے کا خرچہ وہ تقریباً 2 لاکھ کا ہے۔ یہ تقریباً 9,60,000 کا مجموعی خرچہ جو ہمیں ضرورت ہے، اور یہ ضرورت یقیناً انہوں نے پوری کرنی ہے جو مرضی مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو بغیر کسی تاخیر کے میں آپ کو 4-5 منٹ دے رہا ہوں، جس میں آپ حضرات نے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ اپنے یہاں جمع کروا دینا ہے۔ جو ہمارے دوست احباب ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی کریں، اٹھتے صفوں میں پھیل جائیں، جو کوئی دیتا ہے وہ لیتے جائیں، اور جو خود یہاں پہ پہنچا سکتے ہیں اوپر والے بھی نیچے والے بھی مسجد کے لیے وہ فوراً اپنی اپنی جیبوں کو حرکت دیں، اپنے اپنے ہاتھوں کو حرکت دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے یہ جتنا جلدی ہو سکے، جتنا اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اس میں اپنا حصہ ڈالیں، اور صرف اس جمعے نہیں، جب تک یہ کام جاری رہے تب تک آپ اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہا کیجیے، اس لیے کہ قیامت کو یہی چیز کام آئے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آقا نے فرمایا من بنا للہ بیتن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ او کما قال۔ آقا صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اس لیے جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ ضرور اس میں حصہ ڈالیے، اور زیادہ سے زیادہ اس میں آپ اپنے حصہ شامل کیجیے۔ ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن اللہ کا گھر ہمیشہ رہے گا، اور اس میں دین کی باتیں ہوتی رہیں گی، اور ہمیں قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، ہمارے نام اعمال میں وہ درج ہوتا رہے گا۔ اس لیے تمام حضرات جلدی جلدی جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ آپ نے اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بات بھی بات فرما لیجیے، ابھی میرے ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ جو تعمیرات کا چندہ ہے یہ الگ ہوگا اور جو معمول کا ہے وہ الگ ہوگا، تو بات یقیناً سمجھ میں آتی ہے کہ معمول کے جو اخراجات ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں نا، تو وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اس میں ضرور حصہ ڈالیے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چندہ دیتے رہیے، اور جو صفیں دے چکی ہیں وہ سنتیں ادا کر سکتی ہیں۔ صفیں درست کر لیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ